اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ارطغرل کی لاش کو قبیلے لایا جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ لاش کو دیکھنے کے بعد زاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بمسی بھاگا بھاگا اس کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان کہہ دیں یہ وہ نہیں ہے، یہ بھائی نہیں ہو سکتے۔ اتنی دیر میں ترگت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے پہنچ جاتا ہے، وہ بھاگ کر ان کی جانب آتا ہے۔ اتنی دیر میں ننھے سردار گندوز بھی خیمے سے باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان آپ میرے بابا کو واپس لے آئی ہیں، جس کے بعد حلیمہ سلطان اس کی جانب لپک جاتی ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے بمسی یہ کون ہے؟ بمسی کہتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، آگ نے ان کو جلا دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد ترگت کا کلہاڑا نیچے گر جاتا ہے اور وہ خود پر بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کی لاش کو خیمے میں لے جایا جاتا ہے۔ ادھر قلعہ حصار قلعے میں جشن منایا جا رہا ہوتا ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، کماندار آرس زندہ باد، کماندار آرس زندہ باد۔ ایک سپاہی آتا ہے اور وہ آرس سے کہتا ہے کہ جناب میں آپ کو ایک غلام فروش سے ملوانا چاہتا ہوں جس کا نام سمکو ہے، ہم اس کو نیکے سے جانتے ہیں۔ تو آرس کہتا ہے اسے بھیج دو۔ سمکو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ کنیزیں اپنے ساتھ لایا ہے، وہ یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے اس کو آرس جیسے طاقتور گورنر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی خدمت میں کنیزیں پیش کرتا ہے، اس کو کنیز پسند آ جاتی ہے جس کا نام ماریا ہوتا ہے۔ پھر اس غلام لڑکی کو کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے اور باقی غلام لڑکیوں کو وہاں سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ ادھر قبیلے میں بمسی، ترگت اور دیگر سپاہی بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے کہ بھائی میری وجہ سے شہید ہو گئے۔ عبدالرحمن کہتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں میرے بھائی۔ ترگت کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی کی وفات کے بعد اب ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اب ہم ہر حال میں ان کا انتقام لیں گے، اب انتقام کے سوا ہمارے لیے سانس لینا بھی حرام۔ ادھر خیمے میں حلیمہ خانم دندار سے کہتی ہیں کہ ارطغرل کا بدلہ لینا تمہاری ذمہ داری ہے، لہذا جتنی جلدی ہو سکے جرگہ بلایا جائے اور تمہیں سردار مقرر کر دیا جائے۔ دندار بھی رضامندی میں سر ہلاتا ہے اور اتنی ہی دیر میں گندوز آ جاتا ہے۔ گندوز خیمے سے باہر آتا ہے تو دندار صاحب اس کو اپنی باہوں میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں آؤ میرے بھائی کے شیر دل۔ حلیمہ سلطان اسے دیکھ کر رونے لگتی ہیں تو حلیمہ خانم اسے کہتی ہیں غم نہ کرو میری بیٹی، ہم تو پہلے ہی غم سے دوچار ہیں لیکن اسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اماں جان جب یہ دروازے پہ کھڑا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے ارطغرل کھڑا ہو۔ اس کے بعد گندوز ارطغرل کی لاش کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے بابا جان اٹھے نہ، تو دندار صاحب سے کہتے ہیں میرے بھتیجے چلو تمہارے بھائی کو دیکھیں، چلو شاباش۔ گندوز کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا اور پھر ارطغرل کو پکارتا ہے۔ حلیمہ خانم اسے گلے لگا کر کہتی ہیں یا میرے اللہ میں اس بچے کو کیسے تسلی دوں، یا میرے اللہ ہم پر رحم فرما۔ پھر حلیمہ خانم کہتی ہیں کہ 3 تیروں کے ساتھ کمان والا اوغوز کا یہ نشان جو تمہارے سردار کا نشان بننے کے بجائے اب تمہارے جنازے کا نشان بن گیا ہے بیٹا۔ ادھر خیمے کے باہر امیر سعد الدین کوپیک ترگت سے کہتا ہے کہ بہت افسوس ہوا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور خیمے کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سبھی کو سلام کرتا ہے اور پھر ارطغرل کے لیے دعا کرتا ہے۔ حلیمہ خانم ترگت سے پوچھتی ہیں کیا زمین نے اپنا سینہ میرے بیٹے کے لیے کھول دیا ہے؟ تو ترگت اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے جی ہاں اماں جان کھول دیا ہے۔ حلیمہ خانم کہتی ہیں ہائے رے دنیا جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، آخر کار وہ بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہوں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ میں سیاہ مٹی سے حسد کرتی ہوں، میرے سرتاج یہ مٹی آپ کو کیسے گلے لگائے گی؟ پھر وہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ آپ جیسے دلیر کو موت کیسے لے جا سکتی ہے، موت آپ کو کیسے ہم سے چھین سکتی ہے۔ اس کے بعد ترگت میت کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو گندوز اس کا راستہ روک لیتا ہے لیکن دندار صاحب اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میت کو سلامی دینے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ میت والی چارپائی سے ارطغرل کا خنجر نیچے گرتا ہے جس کو گندوز اٹھا کر کہتا ہے میں آپ کا انتقام لوں گا بابا، یہ ایک سپاہی کا آپ سے وعدہ ہے۔ جیسے ہی میت کو باہر لے کر آیا جاتا ہے تو قبیلے کے تمام لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر میت کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے اور امام صاحب تمام لوگوں کو نماز جنازہ کے لیے نیت باندھنے کا کہتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز جنازہ ختم ہونے کے فوراً بعد آرس قبیلے آ جاتا ہے۔ ترگت تھوڑا آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا انتقام جو ہمیں عطا ہوا ہے نہ لیا گیا تو میری تلوار نیلے آسمان پر لہراتی ہوئی میرے اندر داخل ہو جائے اور خون سے بھری ہوئی باہر نکلے۔ پھر سبھی لوگ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ میری تلوار کاٹ کر خون سے بھری ہوئی باہر نکلے۔ اس کے بعد آرس آگے بڑھتا ہے اور میت کے قریب بیٹھ کر اسے خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ تمام لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کر دندار صاحب سے کہتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی ہونے کا فرض پورا کرنے آیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ ارطغرل صاحب ایک بہادر جنگجو اور عظیم سپہ سالار تھے، جو ہوا ہمیں اس سب کا بہت افسوس ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوں۔ دندار صاحب کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد وہ سلام کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے تو دندار صاحب اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ پھر وہ امیر سعد الدین کے ساتھ ایک طرف چلا جاتا ہے۔ ترگت اور دیگر سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میت کو اپنے کندھوں پر دوبارہ اٹھا لیتے ہیں۔ آرس امیر سعد الدین سے کہتا ہے کہ ارطغرل کے انتقال کے بعد مجھے امید ہے کہ سرحد پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سیاست کو اپنائیں گے۔
امیر سعادتدین کہتا ہے کہ ان علاقوں میں سیاست کو میں سنبھالوں گا، فکر نہ کریں، اب کے بعد ہماری سیاست کشیدگی اکسانے کے بجائے مشترکہ مفادات کے لیے کام کرے گی۔ آرس کہتا ہے کہ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی امیر علی مقام، میں بھی ایسی حکمت عملی کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ سعادتدین کہتا ہے کہ وہ میٹھے پھل ابھی پکے نہیں مگر پکنے والے ہیں، میری طرف سے پیغام کا انتظار کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں جنازہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ادھر ارطغرل کی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ گندوز قبر کے پاس کھڑا ہو کر ارطغرل کی ٹوپی کو بوسہ دیتا ہے اور اسے دوبارہ قبر پر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد ترگت کھڑے ہو کر وہاں ایک پرجوش خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے، کائی قبیلے کے بہادر سرداران، جانثار ماؤں، چھوٹے بچوں جو سپاہی بنیں گے، ہوا کا ایک جھونکا ہمیں جھکا نہیں سکتا، ہم طوفانی بارش میں کھونے والے نہیں، ہم نے ان سرزمینوں کے لیے آنسو بہائے، محنت کی اور پسینہ بہایا ہے، ہمارے پاس ایک مقصد ہے، جو بھی ارطغرل صاحب پر یقین رکھتا ہے تو آپ جان لیں کہ آپ اسی مقصد کے لیے شہید ہوئے تھے، بھی اللہ کے اس مقصد پر یقین رکھتا ہے تو آپ لوگ جان لیں کہ یہ مقصد قیامت کے دن تک جاری رہے گا اور پھلے پھولے گا۔ ارطغرل صاحب کی روح کی خوشی کے لیے ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا، اب انتقام کا وقت آ گیا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، انتقام انتقام۔ پھر سبھی لوگ پرجوش انداز میں انتقام کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ ادھر ارطغرل خواب میں دیکھتا ہے کہ ان کے خیمے میں ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد کافی زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ارطغرل بہت حیرانگی سے ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہم اوغوز کی نسل بوزوک شاخ سے ہیں۔ ارطغرل مسکراتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ ہم چین اور قازقستان سے آئے ہیں اور ہم آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں کہ آپ کے خیمے میں لیٹا ہوا یہ بچہ آسمان کے نور سے روشن آپ کا بیٹا عثمان ہے، اس کا رہبر قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ پھر ایک اور آدمی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی روایات اور اقدار کی پیروی کرے، اور پھر تیر کمان کو چومنے کے بعد اس بچے کے پاس رکھ دیتا ہے۔ ارطغرل آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھانے والا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ اور آدمی آ جاتے ہیں۔ ارطغرل ان کی طرف حیرانگی سے دیکھتا ہے۔ ان میں سے بھی ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہم اوغوز نسل کی اوچوک یعنی سلجوق شاخ سے ہیں اور ہم منگولیا کے پہاڑوں سے آئے ہیں۔ صاحب آپ کی خوشخبری سلامت رہے، آپ کے خیمے میں موجود یہ بچہ آسمان کے نور سے روشن آپ کا بیٹا عثمان ہے۔ اور اس کے بعد یہ آدمی تلوار کو چومنے کے بعد اس بچے کے پاس رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی تلوار انصاف کے لیے بلند ہو اور آسمان کو چیر دے۔ پھر ایک اور آدمی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کو فتح کرنے میں یہ ہمارے عظیم خان کے 9 جھالروں والے اس نشان میں شراکت دار بنے اور اپنی سلطنت کی دنیا کا نشان بنائے۔ ارطغرل صاحب آپ کا بیٹا جو ریاست قائم کرے گا آپ کے ہاتھوں میں ہے، سب سے پہلے آپ نے زندہ رہنا ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے اور ان زمینوں پر امن قائم کرنے کے لیے جو آپ فتح کریں گے۔ پھر ارطغرل اس بچے کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد اوغوز سے عہد کے ساتھ میں خود کو ان تیروں اور کمان سے جوڑ کر رکھوں گا، یہ مور ہمارے وطن اور ہماری ریاست کا نشان بنے، ہمارے آہنی نیزے جنگل کے درختوں کی طرح بڑھیں اور اپنی سرحدوں کو دریاؤں کے پار تک وسیع کر دیں۔ پھر وہ بچے کو اوپر اٹھا کر کہتا ہے کہ نیلا آسمان ہماری چھت اور سورج ہمارا پرچم ہو۔ پھر تمام لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر غار میں موجود ارطغرل کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے عثمان کا نام پکارتے ہیں۔ غار میں موجود آدمی جس کا نام اینتھیوس ہوتا ہے وہ بھاگا بھاگا اس کی طرف آتا ہے اور اس کے منہ میں پانی ڈالتا ہے۔ ادھر قبیلے کے معززین کہتے ہیں کہ ہم نے ارطغرل صاحب کو مٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ دھندار کہتا ہے کہ اب جتنا جلدی ممکن ہو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا قبیلہ اور سپاہی نظر انداز نہ ہو، سرداری کی خالی نشست کو پر کرنا ضروری ہے۔ پھر تمام لوگ آپس میں کہتے ہیں نیا سردار جلد ہی چن لینا چاہیے۔ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل صاحب کے مقصد جو انہوں نے جہاں چھوڑا کو جاری رکھنے کے لیے کائی قبیلے کا نیا سردار منتخب ہونے کا طالب ہوں، اللہ کے حکم سے ان کا انتقام لینا مجھ پر واجب ہے، آپ سب یہ بات جان لیں۔ پھر معززین میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ آخر آپ سلیمان شاہ کے آخری چشم و چراغ ہیں جو سرداری کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن ارطغرل صاحب کا مقصد ان کے اپنے خون میں سے کسی کو جاری رکھنا چاہیے۔ باقی تمام معززین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مقصد ارطغرل صاحب کے خون میں سے کسی کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر حائمہ خانم کہتی ہیں کہ اگر تمام سرداران متفق ہیں تو ہمیں سرداری دھندار صاحب کے سپرد کر دینی چاہیے، جس کے بعد قبیلے کی سرداری دھندار صاحب کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو جاتے ہوئے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔